60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تو شام والوں نے تو حکومت کی طاقت کو دیکھ کے بیعت کر لی. اب اس کو خطرہ تھا تو امام حسین سے خطرہ تھا. اس نے والی مدینہ کو خط لکھا. والی مدینہ اس وقت ولید بن عتبہ تھا. تو یزید نے خط لکھا کہ حسین ابن علی اور عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہو میری بیعت کریں. اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو. امام حسین کو ولید نے دربار میں رات کے وقت بلایا اور خط امام حسین کے سامنے رکھا. تو امام حسین نے کہا کہ میری بیعت کے بارے جلدی نہ کرو، بار مجمع عام بلاؤ، پھر میں بتاؤں گا بیعت کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی. میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اصول اقتدار کے لیے، لیکن بیعت جو نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے کہا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، بار مجمع عام بلاؤ، پھر میں بتاؤں گا بیعت کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی. مروان بن حکم جو اس وقت ولید کا نائب تھا، شکی القلب، اس نے ولید کے کان میں سرگوشی کی کہ اب حسین اکیلا ہے، اگر باہر چلے گئے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی پکڑ لو اور سر کاٹ دو. امام حسین نے مروان کی یہ بات سن لی، جو پہلے بڑی نرمی کے ساتھ بات کر رہے تھے. امام حسین واپس پلٹے اور اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اے مروان، مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں. حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے. ہم رسول کے خاندان والے ہیں. ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے. اور یزید حضرت معاویہ کا بیٹا فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شراب پیتا ہے. اس لیے میرے جیسا آدمی اس جیسے آدمی کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا میرے جیسا آدمی جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، اور جس نے نانا محمد کی زبان چوسی ہو، جس نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی ہو، اور جس کی دل جوئی کے لیے حضور نے سجدے کو لمبا کیا ہو، وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا.